السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 13۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فارم ہاؤس کا فرش کسی کے قدموں کی آہٹ سے گونج رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ہی دھن میں چلتے آ رہے تھے۔ فضل داد کو آواز دینی چاہی تو خیال آیا اتنی رات گئے وہ سو چکا ہوگا، اسی لیے خود کھانے پینے کی تلاش میں باورچی خانے کا رخ کر لیا۔ وہ ہال کے آرائشی دروازے کے قریب پہنچے جب انہیں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر پیچھے کی جانب مڑے جہاں عبدالودود مطمئن انداز میں سیڑھیاں اترتا ہال کے وسط میں آن کھڑا ہوا۔ اتنی رات گئے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا رات گئے یہاں آنا منع ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح انہیں دو بدو جواب دے رہا تھا۔ منع نہیں ہے، لیکن تمہارا حویلی میں ہونا بہتر ہے۔ اس کے جواب سے وجود میں ابلتے تیش کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کرتے آرام سے جواب دیا۔ وہ سامنے کھڑے سرپھرے انسان سے مزید بگاڑ نہیں چاہتے تھے۔ ابا جان نے ان سے بات نہیں کی، لیکن اگر حورالعین نے نور اور ودود کے رشتے کی اطلاع دی تھی تو یہ یقیناً حقیقت ہوگی۔ لیکن وہ ان کا ہونے والا داماد تھا۔ وہ بھتیجے کے روپ میں اچھا لگا اور نہ ہی داماد کے رشتے میں کوئی خاص پسند تھا۔ بات بس یہ تھی نورالعین اور ودود کے رشتے کی صورت ان کی حیثیت مضبوط ہونے والی تھی، سو غصہ کر کے وہ پانسا پلٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اور میرا حویلی میں ہونا کیوں بہتر ہے؟ وہ بے آبرو چکائے ان سے سوال کر رہا تھا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے چند مہمان آنے والے ہیں، اسی لیے مجھے بچوں کی موجودگی پسند نہیں۔ وہ اس کی رکاوٹ کی صورت کھڑے وجود کو کسی خاطر میں نہ لاتے واپس ہال میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کو بتا دوں کہ میرے مہمان پہلے ہی یہاں موجود ہیں۔ وہ ان کے مہمانوں کی نوعیت اچھے سے سمجھتا تھا۔ رقیہ پھپھو کے علم میں یہ سب آنے کا سوچ کر ہی اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ تمہارے کون سے مہمان ہیں اور کہاں ہیں؟ وہ متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ اتنی رات گئے فارم ہاؤس میں اس کے مہمانوں کی موجودگی کا سن کر چونکے تھے۔ بے فکر رہیں، میرے مہمانوں کی نوعیت آپ کے مہمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ انہیں ایک بار پھر چوٹ کر گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو ودود، وہ ان کا ضبط آزما رہا تھا۔ میں اپنی حدود بہت اچھے سے جانتا ہوں چچا جان، اسی لیے نہایت آرام سے کہہ رہا ہوں کہ میرے چند معزز مہمان یہاں موجود ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس کے الفاظ جتنے مؤدب تھے، لہجہ اتنا ہی تمسخر آمیز تھا۔ آئندہ یہاں کسی کو لانے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں اسے متنبہ کیا، کیونکہ اتنا احساس انہیں بھی تھا کہ رات کی خاموشی میں مہمان ان کی آواز سن کر کیا خیال کریں گے۔ میں صرف بڑے ابا سے پوچھنے کا مجاز ہوں، البتہ آپ کی رنگینیاں متاثر نہ ہوں، اس کے لیے میں آپ کو اطلاع دینے کے متعلق سوچوں گا۔ وہ وار پر وار کیے جا رہا تھا اور سعد احمد مٹھیاں بھیجے اس کی گستاخیاں برداشت کر رہے تھے۔ مجھے تم اور تمہارے مہمان کل یہاں نظر نہیں آنے چاہیے، ورنہ میں اخلاقیات اور مہمان نوازی کے سب اصول بھول جاؤں گا۔ اپنا سارا غصہ لہجے میں سموتے اسے آگاہ کیا اور چند ثانیے اسے گھورنے کے بعد واپسی کی جانب مڑ گئے۔ اس نے ایک لمبی سانس فضا کے سپرد کی۔ وہ خود کو جتنا مطمئن ظاہر کر رہا تھا، اتنی ہی بے چینی پاڑے کی طرح اس کے وجود میں دوڑ رہی تھی۔ وہ چچا جان سے جتنا بھی اکڑ رویہ اپنا لیتے، لیکن اگر وہ اپنے کرنے پر آتے، وہ یہاں بالکل نہیں ٹک سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہال کے کداور شیشوں سے فارم ہاؤس کی طویل سڑک کے پار دیکھا، جہاں گاڑی باہر نکلنے کے بعد محافظ دروازہ بند کر رہا تھا۔ وہ مطمئن ہوا تو سیڑھیاں چڑھتا اوپر کمرے میں آ گیا جہاں مشتبہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد تھکا ہوا تھا، اسی لیے جلدی آنکھ لگ گئی اور اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب مشتبہ کی کال نے اسے اٹھا دیا۔ ایک پل کو اسے مشتبہ پر غصہ آیا کہ ایسی کیا آفت آ گئی جو وہ فون پر فون کیے جا رہا تھا، لیکن فون اٹھانے پر پتہ چلا واقعی آفت آ گئی تھی۔ وہ کپڑے درست کرتا بھاگم بھاگ ہال میں پہنچا اور اس کے بعد جو بھی ہوا وہ بس اس کی قسمت کی مہربانی تھی۔ یہ اس وقت یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مشتبہ سوال کرنے لگا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ وہ مشتبہ سے زیادہ رقیہ پھپھو کو مطمئن کرنا چاہ رہا تھا، جن کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں جاگ رہی تھی اور میں نے اسے آتے دیکھ لیا، وگرنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ اب بھی گزرے لمحوں کا خوف محسوس کر رہی تھیں۔ کیا ہو جاتا؟ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، آپ اتنی زیادہ پریشان نہ ہوں۔ وہ ان کا اس قدر خوفزدہ ہونا سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم شاید مختار احمد یا سعد کو نہیں جانتے۔ انہوں نے اس کی بے فکری کو تعصب کی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں مختار احمد کو نہیں جانتا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ چچا جان سے میں انجان ہوں۔
آج کل ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ اب کی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اپنے بڑوں کو جانتے ہو۔ تم جب یہ سمجھو گے کہ تم انہیں جان گئے ہو، یہ تب اپنے نئے رنگ دکھائیں گے۔ ہم بھی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی، اور دیکھو ایک زندہ لاش تمہارے سامنے کھڑی ہے اور دوسری اسی حویلی کی کرخت مٹی تلے سو رہی ہے جہاں سے نکلنے کے لیے اس نے جان کی بازی لگا دی۔ ان حویلی کے مردوں پر بھروسہ کرنا غلطی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ حیران سا ان کی زبان سے حویلی والوں کے لیے غصہ ابلتا دیکھ رہا تھا۔ میرا شمار بھی حویلی کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ بابا اور بڑے ابا کے لیے ان کے الفاظ برداشت نہیں کر پایا۔ ہاں تم انہی میں سے ہو، لیکن ان سے الگ۔ تم انہی کا خون ہو، لیکن ماں کی تربیت خون پر بھاری ہے۔ وہ بری یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اور یہ بات اتنے یقین سے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ ان کے اندازے کی درستگی پر حیران ہوا۔ عبدالودود چٹھا، یہ یقین تم خود مجھے دے چکے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو میں بیوقوف تھی جو مختار احمد کے جنگل سے نکل کر تمہارے ساتھ چلی آئی؟ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہ حویلی اتنی ہی میری ہے جتنی کہ تمہاری۔ میں کبھی بھی وہاں سے نکل کر یہاں آ سکتی تھی، لیکن میں نہیں آئی، کیونکہ میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ جس سب سے تم مجھے بچا کر لائے ہو، اس سے زیادہ میں جھیل چکی ہوں۔ وہ دونوں لڑکوں کی حیرانی نظر انداز کرتی واپس بستر پر بیٹھ گئیں۔ تو پھر آپ کیوں آئیں؟ وہ سمجھ رہا تھا اس نے کوئی مارکا سر کر لیا، لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ تم واحد ہو جو ان سالوں میں میرے پیچھے آئے، چاہے کسی بھی وجہ سے۔ وہ ان کی بات پر نگاہیں چرا گیا۔ مختار احمد جو اپنے علاقے میں کسی کو پر نہ مارنے دے، تم نے میرے لیے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وہ کبھی ہار نہ مانتا اگر اس کے کالے کرتوت عوام کے سامنے کھلنے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ اس وقت ہم سے زیادہ دربار قیمتی تھا، اسی لیے تم بآسانی ہمیں نکال لے آئے، اور وہ اس سب کو کبھی نہیں بھولے گا کہ دو لڑکے آئے اور سب کچھ خاک میں ملا گئے۔ تمہارے دادا جان اس کے متعلق سب جانتے تھے، لیکن کبھی ایک بار میرے متعلق جاننے کی کوشش نہیں کی، اور اب جو ساتھ کی نگاہوں میں آنے سے تم نے بچایا، تو یہ سب ثابت کرتا ہے کہ تم حویلی والوں میں سے ہو، لیکن ان سے الگ ہو۔ انہوں نے مکمل تفصیل انہیں بتائی۔ خیر آپ کسی کی فکر نہ کریں، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ ان سے آدھی عمر کا لڑکا انہیں دلاسا دے رہا تھا۔ ماما، ہم زیادہ دیر یہاں چھپ کر نہیں رہ سکتے، کیونکہ سعد ماموں اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ ان سب کے دوران مشتبہ پہلی بار بولا۔ بھائی جان کل تک کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ وہ انہیں پہلے ہی یہاں نہ رکھنے کا سوچ رہے تھے۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ایک دم کچھ یاد آنے پر اس نے سوال کیا۔ آپ نے اتنے سالوں بعد چچا جان کو دیکھا ہے، آپ کا دل نہیں چاہا انہیں ملنے کو؟ میں اس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ جس سخت لہجے میں جواب آیا تھا، چہرے پر بھی ویسے ہی تاثرات تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سو وہ انہیں اکیلا چھوڑتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے تاشفین کے لیے پیغام چھوڑ دیا تاکہ انہیں بھی رات کے واقعے کا علم ہو۔ اس سب کی وجہ سے اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ رقیہ پھپھو کی باتیں اس کے دماغ میں ادھم مچائے ہوئے تھیں۔ یونیورسٹی کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی تھیں۔ تارکول کی سڑک کے ارد گرد کھڑے بلند درختوں کی چھاؤں تلے طلباء پھر سے کھڑے ہونے لگے تھے۔ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کے سامنے کھڑے حفاظتی اداروں کے اہلکار سب کے سہمے دلوں کو مطمئن کر رہے تھے۔ وہ دونوں لیکچر لے کر راہداری میں آئیں تو اویس سامنے سے اپنی طرف آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ حنان دھیمی چال سے لڑکھڑاتے چل رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر دونوں کو تسلی ہوئی۔ کیسے ہو؟ عزت نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ زندہ سلامت ہوں، اس نے مسکراتے جواب دیا۔ وہ چاروں اندرونی ہال کی جانب چلے آئے، کیونکہ حنان کے لیے کیفے تک جانا مشکل تھا۔ عزت آپ کی مشتبہ سے بات ہوئی؟ کنزا حنان سے داستان سننے میں مصروف تھی جب اویس نے دھیرے سے عزت کو مخاطب کیا۔ نہیں، وہ اس کے سوال سے چونک گئی۔ میں نے اسے بہت کالز کیں لیکن اس سے بات نہ ہو سکی۔ اس بات سے وہ قدرے پریشان ہو گئی تھی۔ میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ کب؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اویس سے تابڑتوڑ سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اس کی آواز اتنی بلند اور پرجوش تھی کہ حنان اور کنزا بھی متوجہ ہو گئے۔ میری رات میں بات ہوئی ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ اسے چپ کرانے کی خاطر اویس نے جلدی سے بتایا۔ تمہیں صبح ہی مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ اس کی سستی پر خفا ہو رہی تھی۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ اس نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس پر کنزا کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ کہاں ہے اور یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہا؟ وہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب پوچھنے کے لیے ہی میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، وہ ایک دم بولی کہ کنزا حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں تو ابھی نکل رہا ہوں۔
وہ بھی اس نئی صورتحال سے پریشان ہو گیا تھا۔ آپ جائیے، یہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ کنزا نے سختی سے اس کا بازو ہلا کر اسے منع کرنے کی کوشش کی۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ ہمارا دوست ہے اور اگر کسی مشکل میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کنزا کی سختی اسے پسند نہیں آئی۔ اویس جا رہا ہے نا، وہ سب پتہ کرائے گا۔ ویسے بھی تمہیں خالہ اکیلے نہیں جانے دیں گی۔ میں اکیلی کب ہوں، تم میرے ساتھ ہو نا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے ہر کارنامے میں اس نے کنزا کو گھسیٹا۔ میری امی تو جیسے یورپ سے ہیں نا۔ اسے عزت کی کم عقلی پر افسوس ہوا۔ آپ لوگ جلدی فیصلہ کر لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بے چارگی سے ان دونوں کے منہ دیکھ رہا تھا۔ میں امی کو فون کر دیتی ہوں، وہ خود ہی خالہ کو سنبھال لیں گی۔ اور حازم بھائی کو کون سنبھالے گا؟ انہیں افشین سے فرصت ملے تو تب نا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بنا سود و زیاں کی پرواہ کیے اپنی بات پر اڑ چکی تھی۔ لو، وہ آ گئے ہیں اور وہ بھی افشین کے ہمراہ۔ اویس نے انہیں ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا، جلدی سے کوئی بہانہ تو بتاؤ۔ میرا تو اسکول کے زمانے سے دادی امی کی وفات کا بہانہ رہا ہے۔ حنان کے جواب پر جی چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ میرا ہمیشہ کا بہانہ خاندان میں شادی کا تھا۔ اویس نے بھی ہاتھ جھاڑ دیے۔ وہ ان تینوں کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ حازم بھائی ان کے قریب پہنچنے والے تھے اور کسی اچھے سے بہانے کے بغیر وہ کبھی یہاں سے نہ نکل سکتی تھیں۔ عزت، میں تمہیں کیا بتاؤں، میری دادی بہت اچھی تھیں۔ وہ جب ساری امید چھوڑ چکی تھی تب حنان کا ایک دم اونچی آواز میں رونا ان سب کو حیران کر گیا۔ چند لمحے تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ کیا ہوا تھا، اور جب سمجھ آئی تب تک حازم ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ کیا ہوا، سب خیر ہے؟ وہ ان سب کے اترے چہرے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس کی دادی کا اچانک انتقال ہو گیا، ابھی ان کی عمر ہی کیا تھی؟ اویس کھڑے ہوتے ہوئے آزردگی سے بولا، جبکہ اس کے آخری جملے پر آنے والی ہنسی روکنے کے لیے وہ تینوں بے حال ہو گئے تھے۔ اوہ، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، بہت افسوس ہوا۔ حازم نے آگے بڑھتے اس کے کندھے کو تھپکا۔ آپ اب تک یہاں کیوں ہو؟ مطلب آپ کو جانا چاہیے۔ افشین کو دال کالی لگ رہی تھی کیونکہ وہ ہال میں داخل ہوتے ہوئے ان سب کو ہنستا دیکھ چکی تھی۔ آپ میری حالت دیکھ رہی ہیں نا، میں اکیلا کیسے جاؤں؟ اور یہ سب بہت برے دوست ہیں، کوئی میرا غم بانٹنے کو ساتھ نہیں جا رہا۔ وہ روتے روتے سر اپنے ہاتھوں میں گرا گیا۔ حازم بھائی، ہم اس کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ امی اور خالہ کو بتا دیجیے گا۔ عزت نے موقع دیکھتے اپنے جانے کا کہہ دیا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے کہ انہیں کیسے منع کرے۔ چلو حنان، اویس تم اسے پکڑو۔ کنزا کے حیرت سے کھلے منہ کو اس نے ہاتھ کے جھٹکے سے بند کیا اور حازم بھائی کو حیران پریشان چھوڑ کر وہ عجلت میں ہال سے باہر نکل گئے۔ تم سب بہت بڑے ڈرامے باز ہو۔ کنزا کو ابھی تک گزشتہ چند لمحوں میں ہونے والی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس افشین کو یقین نہیں آیا۔ اویس اس کی آنکھوں کی بے یقینی دیکھ چکا تھا۔ قیامت کے دن میری دادی مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ اپنے بچپن سے لے کر اب تک میں نہ جانے انہیں کتنی بار مار چکا ہوں۔ حنان کے تعصب زدہ لہجے سے شرارت پوری طرح عیاں تھی۔ ویسے میں اب بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اویس نے اسے ایک بار پھر منع کرنے کی کوشش کی۔ میں کہہ رہی ہوں، مجھے ہر حال میں اسے دیکھنا ہے۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اویس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر کنزا سے جا ٹکرائیں اور نہ جانے اس لمحے میں کیا تھا کہ دونوں ہی نگاہیں چرا گئے۔ کنزا، وہ ابھی راہداری سے نکلے ہی تھے کہ حازم بھائی کی آواز پر رک گئے۔ عزت کو سارا منصوبہ ملیا میٹ ہوتا محسوس ہوا۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو، شاید ضرورت ہو۔ ان کے چہرے سے تشویش عیاں تھی۔ ہمیں اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کنزا بہت متاثر تھی۔ میں خود ایسا نہیں چاہتی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے وہ پریشان ہے۔ وہ خود اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، لیکن پھر بھی خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کے قریب تھے جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں سب اپنی سرگرمیوں میں مگن تھے۔ اس نے وہم سمجھتے اپنا دھیان اویس کی جانب کر لیا، جو انہیں راستے کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ سڈنی سارا دن بارش میں بھیگتا رہا۔ آسمان پر رات کی سیاہی پھیلنے تک بادلوں کا راج تھا۔ کمرے میں کافی کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کھولے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے رات کی گہری خاموشی کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ستاروں کو تلاش کرنے کا انوکھا کھیل کھیل رہی تھی۔ لامیا، کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی جب ماما کی آواز آئی۔ کچھ خاص نہیں، وہ کھڑکی بند کرتے واپس پلٹ آئی۔ اب تم بہت مصروف رہنے لگی ہو، ابھی کل کی بات تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے گھر میں چلتی اور آج اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
ہاں، مجھے خود بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہی، اس لیے آنے والے کچھ دن آپ کے نام۔ اس نے ان کے کندھوں کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنا لیا۔ ابراہیم چاہ رہے تھے کہ میں تم سے بات کروں۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ کس سلسلے میں؟ وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ حیدر بھائی نے جو تمہارے اور اذلان کے متعلق بات کی۔ ماما، اس سب کی اتنی جلدی کیا ہے؟ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ انہیں اس کے چہرے پر شش و پنج کے آثار نظر آ رہے تھے۔ مجھے اذلان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ماما، وہ شروع سے میرے ساتھ رہا ہے، میرا خیال رکھتا آیا ہے، سب سے بڑھ کر ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ سمجھ رہی تھی لیکن پھر بھی اس کی الجھن سننا چاہتی تھیں۔ طیبہ آنٹی، بولو، میں سن رہی ہوں۔ آپ جانتی ہیں انہوں نے کبھی مجھے پسند نہیں کیا۔ میری اور اذلان کی دوستی ختم کرنے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ اب ایک دم ان کے رویے کا بدلاؤ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ ایسا ہوتا ہے لامعہ، انسان وقت کے ساتھ اور کچھ ضرورت کے تحت اپنی پسند بدل لیتا ہے۔ وہ بھی اب اس معاملے کا منطقی انجام چاہتی تھیں۔ آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے اور آپ کی رائے اہمیت کی حامل ہے، لیکن آپ میرے مشاہدے کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ان کے اس بدلاؤ کے بعد بھی مجھے ان کی جانب سے کچھ مثبت محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سب دکھاوے جیسا لگ رہا ہے۔ وہ اس قدر الجھن کا شکار تھی کہ اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے تھے۔ تم ایک عرصہ ان کی ناپسندیدگی جھیل چکی ہو، اس لیے ان کے بدلے انداز قبول نہیں کر پا رہی۔ وہ ہر بات کا مثبت رخ دکھا رہی تھیں۔ ماما، ایسا ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ ہر رشتے کو مارجن دے دیتی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اتنے سال ان کے رویے کو سہنے کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ ان کے ہر جواب کو رد کرتی جا رہی تھی۔ تو پھر تم نے کیا جانا؟ اسے ان کے لہجے میں کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ اس سرد جنگ کے پیچھے کوئی وجہ تھی، یہ سب بلا وجہ نہیں تھا، لیکن یہ بات کیا تھی میں یہ نہیں جان پائی۔ اس کی نگاہوں میں کسی سوچ کا رنگ تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بلا وجہ کے خوف مت پالو۔ انہیں اس کی سوچیں خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ یہ کوئی خوف نہیں ہے، میری زندگی کا فیصلہ ہے جو مجھے حقیقت سے نگاہیں چرانے نہیں دے رہا۔ میں بنا سوچے سمجھے کسی گہری کھائی میں خود کو گرا نہیں سکتی۔ وہ ان کے پہلو سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس میں اتنا الجھنے کی کیا بات ہے؟ سیدھے سیدھے انکار کر دو۔ ایسا بھی نہیں کر پا رہی کیونکہ ترازو میں ایک جانب اذلان ہے اور دوسری جانب طیبہ آنٹی۔ یہ فیصلہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک پلڑا جھک نہ جائے، اور اس کے لیے مجھے سچائی جاننی ہے۔ کوئی سچائی نہیں ہے لامعہ، یہ بے مقصد باتیں ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے دوڑتے دماغ کو گہری نیند سلا دیں۔ وہ ایسی تو کبھی نہ تھی، جو جیسا تھا اسے اسی حال میں قبول کر لینے والی تھی۔ ماما، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ یہ لڑائی میری نہیں ہے۔ یہ بڑوں کا شروع کیا گیا سلسلہ ہے اور مجھے سلسلے کی ہر کڑی جاننی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ سب خود بتا دیتی ہیں یا مجھے یہ جاننے کے لیے مزید کچھ سال محنت کرنی ہوگی۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، انہیں اس کے فیصلے نے خوف میں مبتلا کر دیا۔ وہ خاموش بیٹھی صرف یہ سوچ رہی تھیں کہ ابراہیم کو کیا جواب دیں گی۔ وہ دونوں ہم قدم تھے، لیکن کوئی بھی آسانی سے ان کی غائب دماغی محسوس کر سکتا تھا۔ اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہاتھ میں فائل پکڑے، وہ اپنے ساتھ چلتے وجود سے مکمل انجان تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہ ان کی حرکات و سکنات کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ کورٹ سے نکلنے کے بعد ان کا رخ آفس کی جانب تھا۔ ٹریفک کے ہجوم اور ایک کھوئے ہوئے انسان کے ساتھ نے اس کو شدید بیزار کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پر لگائے اور اڑ جائے۔ باجی، یہ گجرے لے لیں۔ اشارے پر گاڑی رکتے ہی کئی چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گاڑی کی طرف بھاگے چلے آئے۔ شیشوں پر ہونے والی ٹک ٹک نے اسے مزید بیزار کیا، لیکن وہ اپنی بے نیازی سے دامن چھڑاتا ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی جانب کا شیشہ نیچے ہوا تو موتی اور گلاب کی خوشبو ساری گاڑی میں پھیل گئی۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، اس نے اپنی کوکھ چھپاتے نہایت شائستہ لہجے میں منع کیا۔ باجی، لے لیں، اتنے آپ کو 5 روپے سستے دے دوں گا۔ وہ کسی بھی طرح گجرے بیچنا چاہ رہا تھا۔ لے لیجئے۔ وہ ایک بار پھر بچے کو منع کرنے لگی کہ اس کی آواز پر چونک گئی۔ لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ کچھ ناپسندیدہ کام کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے کر لینے چاہیے۔ مطلب آپ کی خوشی؟ وہ شدید حیران ہوئی۔ نہیں، اس بچے کی۔ اسی پرسکون لہجے میں جواب سن کر اسے اپنے اندازے کی عجلت پر غصہ آیا۔ باجی، لے لو نا، دیکھو صاحب کو بھی پسند ہے۔
بچہ سارے دانت نکالے شرارتی انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہہ دیا نا نہیں چاہیے۔ اپنی خفت مٹانے کو غصے سے بولی تو وہ بچہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ بیٹا یہ سارے کتنے کے ہیں؟ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی جانب ہوئے۔ 2000۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر امید روشن ہوئی۔ ادھر آؤ اور یہ سب مجھے دے دو۔ انہوں نے پیسے نکالتے اس کی جانب بڑھائے۔ وہ حیران نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور تبھی ٹریفک چونٹی کی رفتار سے چل پڑی۔ آپ اتنے پھولوں کا کیا کریں گے؟ گاڑی میں پھیلی خوشبو کو نظر انداز کرتے اس نے سوال کیا۔ کسی خوبصورت لڑکی کو دے دوں گا۔ انہوں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ آپ میرڈ ہیں؟ وہ کوئی نظر باز انسان نہیں لگتا تھا، سو پہلا خیال بیوی کا ہی آیا۔ کیا خوبصورت لڑکی صرف بیوی ہی ہو سکتی ہے؟ وہ شاید شرارت پر آمادہ تھا۔ میرے مطابق صرف بیوی کو ہی ہونا چاہیے۔ ایک آزاد ملک میں رہنے کے باوجود بھی آزادی ہمیں روایات سے بغاوت پر مجبور نہیں کرتی۔ وہ اپنے خیالات میں اٹل تھی اور نہ جانے کیوں وہ بھی یہ سب سن کر خوش ہوئے۔ گاڑی میں ایک بار پھر نامانوس سی خاموشی چھا گئی۔ وہ کتنے ہی لمحے راستوں کو دیکھ دیکھ کر دل بہلاتی رہی اور خاموش سفر اس کی تھکاوٹ بڑھاتا جا رہا تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے شکر ادا کیا کہ کم از کم اب وہ اس انسان کے ساتھ تنہا نہیں تھی۔ ایک میٹنگ فوراً سے ارینج کیجیے۔ سیکرٹری کو پیغام دیتے اپنے آفس میں چلی آئی۔ 5 منٹ کے وقفے سے سب اس کے آفس میں جمع تھے۔ آج وہ ان سب سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ آفس کا سارا نظام 2 لڑکوں پر چھوڑ کر مطمئن نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ سب کن کیسز پر کام کر رہے ہیں؟ وہ اپنی سیٹ پر مطمئن بیٹھی سب کو توجہ سے سن رہی تھی۔ آپ سب کی محنت کے متعلق جان کر خوشی ہوئی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ایسے ہی کام کرتے رہیں گے کیونکہ مجھے حسین لاء فرم کا معیار ویسا ہی چاہیے جیسا ڈیڈی کی زندگی میں تھا۔ میم، سر کے بعد کچھ کمپنیاں ہمیں چھوڑنا چاہ رہی ہیں۔ یہ اطلاع اس کے لیے پریشان کن تھی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غیر ارادی طور پر اس کا رخ تاشفین کی جانب تھا اور ایسے میں وہ نبیل کی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکی تھی۔ آپ کو ان کمپنیز کے ساتھ ارجنٹ میٹنگ کرنی چاہیے۔ اوکے، یہ کام جلد از جلد کیجیے۔ اس کے سپرد ایک نئی ذمہ داری لگا دی گئی تھی۔ میرے خیال سے نبیل یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ میں آج کل نہایت اہم کیس دیکھ رہا ہوں۔ ان کی بات سے نبیل کی مسکراہٹ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی۔ ہاں، کہاں تک پہنچا معاملہ؟ اسے اس کیس کے متعلق جاننے کا کافی تجسس تھا جس کیس کو حفاظتی ادارے دبا رہے تھے۔ وہ ہر حال میں اس کا منطقی اور انصاف پسند فیصلہ چاہتی تھی۔ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس نے جلد از جلد سارے معاملات نپٹا کر سب کو فارغ کیا اور اب توجہ سے اسے سننا چاہ رہی تھی۔ مجھے اس انسان کے متعلق ساری معلومات چاہیے۔ تیمور چوہان ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا خاندان اس کی حرکات کے سبب اس سے تعلق توڑ چکا ہے۔ اگر اس کی فیملی سپورٹ نہیں کر رہی تو پھر اس کو بچانے والے کون ہیں؟ یا یہ قطع تعلق کی صرف ظاہری ہے؟ یہی نکات میرے ذہن میں آئے تھے۔ پھر کیا لگتا ہے آپ کو؟ کل ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے لیے کام کرتا ہے۔ اسے بچانے والا کوئی ایک نہیں ہے، سبھی چور اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس سب کا کوئی ثبوت ملا؟ پولیس سارے ثبوت وہاں سے ہٹا چکی ہے اور ذرا برابر مدد کرنے کی روادار نہیں۔ میں نے اپنے طور پر کچھ طلباء کا پتہ چلایا جو وہاں زخمی ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی اس معاملے میں ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ ہم یونیورسٹی کے کیمرے نہیں چیک کر سکتے۔ پولیس اتنا بڑا ثبوت کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے ہاتھ پہلے دن کی طرح خالی تھے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ یہ کیس کسی صورت ہارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ابھی تو مسئلہ ہی کیس کو عدالت تک لے کر جانا تھا۔ مزید تحقیق؟ وہ کندھے اچکاتے اٹھ کھڑے ہوئے، دروازے تک پہنچے تھے، نہ جانے کس خیال کے تحت مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ ہماری حویلی میں بہت ساری عورتیں میری بڑی امی کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی ہیں، تو وہ اس وضاحت پر حیران ہوئی۔ بڑی امی انہیں گجرے تحفے میں دیں گی تو ان کی خوشی بے پناہ ہوگی۔ بات کے اختتام تک اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ کتنے ہی لمحے اس وضاحت کو سمجھ نہیں پائی اور پھر سمجھ آنے پر بے ساختہ مسکرا دی۔ الفت کی نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ اقبال بانو کی سریلی آواز اور نازنین کے تھرکتے وجود نے چوبارے پہ جمع لوگوں کے دلوں میں آگ لگائی ہوئی تھی۔ کوئی نازنین کے نشے میں مدہوش اور کوئی جام پر جام پیے جا رہا تھا۔ یہاں نازنین کی کمر بل کھاتی اور وہاں کوئی دیوانے تڑپ کی آہیں بھرنے لگتے۔ اس بھرے مجمع میں ایک واحد وہ تھے جو ایک کونے میں خاموش بیٹھے، ہاتھ میں صراحی دار گلاس پکڑے، بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہے تھے۔
اس کی ہر ادا پر دل میں جذبات کا طوفان اٹھ رہا تھا، اور وہیں واہ واہ کی گردان لگاتے تماشائی زہر لگ رہے تھے۔ اسی لمحے ان کی نگاہ لالی پر پڑی تو ایک اشارے سے اسے اپنی سمت آنے کو کہا۔ جی چٹھا صاحب فرمائیے۔ وہ مؤدب سا ہاتھ باندھے لمحے میں ان کے پاس آیا۔ اپنی مالکن کو جا کر کہو نازنین کے قدم اس کے بعد کسی گانے پر نہیں جھومیں گے۔ جیب سے نوٹوں کی گڈی ادا کرتے بے نیازی سے لالی کے ہاتھوں میں پھینکی۔ لیکن ابھی تو رات باقی ہے اور… وہ مزید کچھ کہنے والا تھا کہ ان کی لال ہوتی آنکھوں میں غصے کی جھلک دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اپنی اوقات میں رہو، جو کہہ رہا ہوں وہ آگے پہنچاؤ۔ اس کے جاتے وہ دوبارہ نازنین کو دیکھنے لگے جس نے ان کا بھیجا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کو یہ لباس خریدتے یقین تھا کہ یہ اس پر سجے گا، لیکن وہ کاسنی گھیردار فراق میں قیامت ڈھائے گی یہ امید نہیں تھی۔ لالی نین تارا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی نین تارا کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں، لیکن جیسے ہی نگاہ ان سے ٹکرائی ایک مصنوعی سی مسکراہٹ پان کے رنگ سے رنگے لبوں پر پھیل گئی۔ اس مسکراہٹ میں چھپا انکار وہ جان گئے تھے۔ تبھی ایک اور نوٹوں کی گڈی نکال کر سامنے رکھی میز پر رکھ دی۔ نین تارا نے لالی کو دھکا دے کر اس کی جانب بھیجا، اور اسی لمحے گائیکا کی سر بکھیرتی آواز معدوم ہوتی چلی گئی۔ ان کی نگاہیں نازنین کا طواف کر رہی تھیں، جو اگلے گیت کے انتظار میں نین تارا کے قریب کھڑی تھی۔ سارا مجمع نازنین پر آنکھیں جمائے بیٹھا تھا، لیکن نئے گیت پر نئی لڑکی سامنے آ چکی تھی۔ نازنین کے وہاں سے ہٹتے وہاں شور و غل برپا ہو گیا، لیکن وہ شور و غل سے بے نیاز اس کے پیچھے چلے آئے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی زیورات اتار رہی تھی جب وہ دروازہ بند کرتے اس کے پاس آئے۔ لالی ٹھیک کہتا ہے، تم آسمانی باتیں کرتے ہو۔ وہ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ آئینے میں دونوں کا عکس واضح تھا۔ محبت آسمانی ہی ہوتی ہے۔ وہ ایک قدم بڑھاتے اس کے نزدیک آئے۔ تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ ان کے عکس کو دیکھتے سوالیہ لہجے میں بولی۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھمایا۔ اب اس کا چہرہ ان کی جانب تھا۔ مجھے یقین بھی نہیں ہے۔ اس نے ادائے بے نیازی سے کندھے پر دھرا ہاتھ جھٹک دیا۔ یقین دلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ کا جھٹکنا برداشت نہیں ہوا۔ لالی کہتا ہے ہم چوبارے والوں کی قسمت میں محبت نہیں ہوتی، اور جس نے قسمت میں لڑ کر اس راہ پر قدم رکھا اس نے اپنا وجود لہولہان کیا۔ وہ ان سے فاصلہ بڑھاتی بستر پر جا بیٹھی۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے یا اس نامکمل انسان کی باتوں پر؟ وہ ایک دم سیخ پا ہوئے تھے۔ میں تم پر یقین کرنا چاہتی ہوں لیکن کر نہیں پاتی۔ تم ہی بتاؤ، محبت تو وحدانیت کی قائل ہوتی ہے نا؟ پھر یہ بتاؤ کہ تم میرا وجود تماشائیوں سے بھرے مجمع کے درمیان کیسے برداشت کرتے ہو؟ میں نے تو سنا ہے عاشق کو صبح کے اجالے اور رات کی تاریکی سے خار ہوتی ہے۔ وہ سورج کی کرن اور چاند کی روشنی کو بھی ناپسند کرتا ہے، کیونکہ قدرت اس کی نگاہوں سے پہلے اس کے محبوب تک پہنچ جاتی ہے۔ تم کیسے یہ دعوے کرتے ہو جو مجھ پر پیسہ لٹانے والوں کے ہمراہ ہو جاتے ہو، اور جب دل میں جذبات کا طوفان انگڑائی لیتا ہے تو دگنی قیمت لگا کر میرے کمرے تک آ جاتے ہو؟ وہ بولتے بولتے نہ جانے کس رو میں بہہ گئی کہ مقابل کے پیچھے ہٹتے قدم بھی اسے خاموش نہ کرا سکے۔ اس کا پیچھے جاتا ایک ایک قدم اس کی سانسوں میں تباہی مچا رہا تھا۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں اس غلطی پر معافی کی طلبگار ہو رہی تھیں۔ اس کے الفاظ اسے دور کر رہے تھے، جبکہ اکھڑتی سانسیں اسے رک جانے کا سندیسہ دے رہی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ نازنین کے لب خاموش ہو گئے، لیکن نگاہوں میں تھمے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو دوپہر اپنے عروج پر تھی۔ آج کل حالات کے سبب وہ موٹر سائیکل گلی میں کھڑی نہیں کرتے تھے، لیکن اس شدت کی گرمی میں یہ کام بھی شدید ترین مشکل لگتا تھا۔ وہ برآمدے میں داخل ہوئے۔ حسب معمول امی شربت کا جگ میز پر رکھے منتظر تھیں۔ حازم، تم کوئی استعمال شدہ گاڑی کیوں نہیں لے لیتے؟ اب تو ماشاءاللہ سے حالات بھی ویسے نہیں رہے۔ انہوں نے بیٹے کو پسینے میں شرابور دیکھ کر کہا۔ امی گاڑی لے تو لوں لیکن کھڑی کہاں کروں گا؟ انہیں ماں کی فکر مندی پر پیار آیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، ان تنگ گلیوں میں گاڑی آنے سے رہی اور روڈ پر کھڑی کرنے والے حالات نہیں رہے۔ ان کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے تعصب چھلکا۔ اسی لیے میں نے سوچا ہم پہلے گھر لیں گے۔ گھر کیوں لیں گے؟ یہ ماشاءاللہ اپنا گھر ہے، سر چھپانے کو جگہ ہے، پرانا محلہ ہے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تمہیں یہ باتیں کہاں سے سوجھیں؟ انہیں یہ بات پسند نہ آئی۔ امی آپ اس محلے سے نکل کر دیکھیں، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے۔ انہیں معلوم تھا ان کی ماں ان گلیوں کی دنیا سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ دنیا جہان بھی پہنچ جائے گی، زمین پر ہی۔ تم مجھے دنیا کے رنگ نہ سکھاؤ۔
وہ گھر کے متعلق کوئی بات سننے پر آمادہ نہ تھی۔ امی وہ پرانا وقت تھا جب لوگ گھروں کو نہیں انسانوں اور ان کے خلوص کو دیکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ہمیں کچھ عرصے تک کنزا کی شادی کرنی ہے اور اس گھر میں کبھی ان کے اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ماں کو اس سوچ سے آگاہ کیا جو ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے مادی چیزیں پسند کرنے والے لوگ نہیں چاہیے۔ انہیں یہ بات بھی پسند نہیں آئی تھی۔ امی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کے لیے کبھی امی کو سمجھانا اتنا مشکل نہیں رہا۔ بس میں نے کہہ دیا نا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، میری طرف سے بات ختم سمجھو۔ ان کے لہجے کی سختی کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتی۔ آپ نہیں مان رہی ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انہیں امید نہیں تھی کہ ہر بات ماننے والی ماں اس بات پر اڑ جائے گی۔ تم ذرا اپنے متعلق سنجیدگی سے سوچو۔ میں کنزا سے پہلے تمہارا فرض پورا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ اس بات پر واپس بیٹھ گئے۔ آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ ہمیشہ اسی بات پر زچ ہو جاتے تھے۔ یہ جلدی ہے، 30 سے اوپر کے ہو گئے ہو، اب کیا گنجا ہونے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے حد درجہ سچائی سے کام لیا۔ امی میرے کئی سینئر جو شاید 40 کے ہونے والے ہوں گے کنوارے بیٹھے ہیں اور آپ ابھی سے مجھے گنجا کر دیں۔ وہ مصنوعی خفگی کا اظہار کر رہے تھے۔ بیٹا، ان کا پیسہ ان کا دشمن ہوگا۔ مجھے تمہارے پیسے سے کوئی غرض نہیں۔ میں بس تم دونوں کو زندگی میں خوش اور آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ خوش تو میں ہوں، جلد ہی آباد بھی ہو جاؤں گا۔ ان کی آنکھوں میں شرارت تھی جو میمونہ بیگم سمجھ گئیں۔ تم نے پھر مجھے باتوں میں لگا لیا۔ مجھے جلد از جلد تمہاری شادی کرنی ہے۔ وہ اس بات پر ہمیشہ انہیں ٹال جاتا تھا، سو آج وہ اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ چلیں بیٹا ہوں کر لیں۔ وہ ابھی بھی شرارت پر آمادہ تھے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو امی کے غصے کی امید کر رہے تھے اس اچانک سوال پر چونک گئے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اب اتنا بھی انجان بننے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ میں واقعی نہیں جانتا۔ وہ کون ہے جسے پسند کرنے لگے ہو؟ اب کی بار واضح سوال آیا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئے لیکن مسکراہٹ کے لبادے میں حیرانی کو چھپا گئے۔ میں تمہاری ماں ہوں بیٹا۔ تمہارے بدلے بدلے رنگ تو کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں، لیکن ان دنوں تم کہیں کھوئے کھوئے محسوس ہونے لگے ہو، یوں جیسے خود پر زبردستی بند باندھے رہے ہو۔ کسی کی جانب بڑھنا چاہتے ہو لیکن خود کو روک لیتے ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھیں اور وہ سامنے بیٹھے بنا آنکھ کے جھپکے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کتنے ہی پل کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ مائیں اتنی درست اندازے کیسے لگا لیتی ہیں؟ وہ کیا جواب دیتے، بس مسکرا کر رہ گئے۔ مطلب مان رہے ہو کہ کوئی ہے جس نے میرے بیٹے کو حال سے بحال کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی چوری پکڑے جانے پر بے تحاشا خوش ہو رہی تھی۔ یہی سمجھ لیں۔ دامن چھڑانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بچیاں سچ کہتی تھیں اور تم بلا وجہ انہیں ڈانٹتے رہتے تھے۔ کیا سچ کہا انہوں نے؟ اب پٹاری سے کیا نکلنے والا تھا؟ یہی تمہارے اور افشین کے درمیان کو چل رہا ہے۔ ان کی فکر مندی ختم ہو چکی، سو اب اطمینان سے مزید باتیں جاننا چاہ رہی تھیں۔ امی، وہ دونوں پاگل ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں وہ صرف میری کولیگ ہے، لیکن آپ مان ہی نہیں رہی۔ وہ شدید ضد ہوئے تھے۔ واقعی ایسا کچھ نہیں ہے؟ جی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب تو شک کی بالکل گنجائش نہیں۔ ان کے چہرے پر جتنی بیزاری تھی وہ کسی پسندیدہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر وہ کون ہے؟ پھر سے فکر ہونے لگی تھی۔ امی، جب وقت آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ موضوع ختم کرنے کے لیے وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حازم، اتنا وقت ہو گیا، لڑکیاں ابھی تک نہیں آئیں۔ ایک دم نظر گھڑی پر گئی تو پریشانی سے اسے پکارا۔ اوہ، آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، ان کے کسی دوست کی دادی فوت ہو گئی ہیں تو ان کے ہاں گئی ہیں۔ انہوں نے لفظوں کو بڑا تول کر بولا، اور ورنہ یہاں تو جو حشر برپا ہونا تھا وہ ان کے قابو سے باہر ہو جاتا۔ ہائے، یہ 4 دن میں ایسی کون سی دوستیاں ہو گئیں جو یہ منہ اٹھا کر وہاں چل پڑیں؟ تم نے روکا نہیں انہیں؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ امی، وہاں پوچھنے والے حالات نہیں تھے۔ ایک بندہ رو رہا ہو، میں وہاں تفتیش کرتا پھروں، اچھا نہیں لگتا۔ تم بھلا ساتھ چلے جاتے۔ سوچا تو یہی تھا، لیکن کچھ ضروری کام تھے۔ انہیں بھی اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ واپسی کب تک آئیں گی؟ آپ پریشان نہ ہوں، جلد آ جائیں گی۔ انہیں پریشان نہ ہونے کا کہہ دیا، لیکن خود کئی وسوسے دامنِ گیر ہونے لگے تھے۔ وہاں وحشت میں مبتلا کرنے والی خاموشی تھی۔ قدموں کی دھیمی آواز بھی ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کل سے کسی کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی اور خود کو چھپانے کے لیے ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔
گل دوبارہ بڑی امی کے بلاوے کا پیغام لائی، لیکن وہ اس ٹوٹی حالت میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے روئی آنکھوں کا سبب پوچھتی تو کچھ بھی چھپانا مشکل ہو جاتا۔ تایا جان کسی کام کے سلسلے میں باہر تھے اور ان کا حویلی نہ آنا بھی باعث تسلی تھا، ورنہ ماں کو اس حالت میں کہیں اور رکھنا مشکل تھا۔ دھیان کی پرواز ہورولین تک گئی تو خیال آیا کل سے دوبارہ وہ انہیں دیکھنے نہیں گئی تھی۔ تائی جان کے کمرے میں چھوڑ کر بھول ہی گئی، جیسے وہ ان کی ذمہ داری نہ ہو۔ اس نے اپنی عقل کو کوسا اور باورچی خانے سے کھانے کی ٹرے تیار کیے، تائی جان کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو نیم اندھیرے نے استقبال کیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ کیا کرے، اور جب واپس جانا بہتر لگا تو تائی جان کی آواز نے روک لیا۔ آ جاؤ نوری۔ وہ حمام سے وضو کر کے نکلی تھی، سیلی تولیے سے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ میں کھانا لائی تھی۔ وہ اپنے رویے پر اس قدر شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ اپنے آنے کی وضاحت بیان کرنے لگی۔ میں نے کھانا کھلا دیا تھا اور دوائی بھی دے دی، تبھی تو دیکھو اتنے سکون سے سو رہی ہے۔ وہ چلتے چلتے دروازے کے قریب آ گئی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ واپسی کا سوچ رہی تھی جب انہوں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو اسے پکڑ کر کمرے میں لے آئیں۔ یہاں بیٹھ کر سکون سے کھاؤ، میں تب تک نماز پڑھ آؤں۔ وہ اسے بٹھا کر خود جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ وہ کئی لمحے سامنے بستر پر دراز وجود کو دیکھتی رہی۔ ان کی نفسیاتی کشمکش نے جسم پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ ان کا حشاش بشاش اور کھلتا چہرہ مرجھا گیا، رنگت زردی مائل ہو گئی، چہرے کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگیں۔ وہ چند سال پیچھے جائے تو تب بھی حالات ایسے ہی تھے، یوں ہی روز روز کی لڑائیاں، لیکن وہ اپنا خیال رکھنا نہیں بھولتی تھیں۔ اب اچانک وہ خود سے انجان کیوں ہو گئی، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تائی جان کی نماز ختم ہونے والی تھی، سو ذہن میں امٹتے سوالوں سے پیچھا چھڑاتے اس نے کھانا اپنے سامنے کر لیا۔ پہلا نوالہ لیتے اسے احساس ہوا کہ وہ کل سے بھوکی تھی، لیکن حلق اس قدر خشک تھا کہ ایک نوالہ بھی مشکل سے نگلا۔ اس پل پر شدت سے آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکا، لیکن اب وہ مزید رونا نہیں چاہتی تھی، سو خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ چائے پیو گی؟ اس نے کھانا ختم نہیں کیا تھا جب تائی جان نے آ کر پوچھا۔ میں لے آتی ہوں۔ ان کی خواہش جان کر وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، تم بیٹھ کر کھاؤ، میں کسی کو کہہ کر آتی ہوں۔ انہوں نے ہاتھ کے دباؤ سے اسے واپس بٹھا لیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کی نگاہیں دوبارہ سے ہورولین کی جانب اٹھ گئیں، لیکن وہ مزید کچھ سوچتی اس سے پہلے تائی جان کمرے میں واپس آ گئی۔ آپ نے بڑی امی کو اس سب کے متعلق بتایا؟ خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا تو اس نے زبان پر مچلتا سوال پوچھ لیا۔ تم جانتی ہو میں ان سے کچھ نہیں چھپاتی، بلکہ یوں کہہ لو کہ میرا فرض ہے حویلی کے ہر انسان کے متعلق انہیں آگاہ رکھنا، لیکن میں یہ نہیں بتا پائی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کوئی بھی چھوٹی بڑی بات ہو وہ بڑی امی کو ضرور بتاتی تھی۔ انہیں بہت دکھ ہوتا نور، سب سے پہلی تکلیف انہیں سعد کے رویے کے متعلق جان کر ہوتی اور اپنی تربیت کا سکہ کھوٹا نکلنے کا افسوس ہوتا۔ اس کے بعد انہیں تمہاری پریشانی سکون نہ لینے دیتی۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی ہیں، ان میں اب صدمات سہنے کی سکت نہیں، اسی لیے مجھے انہیں نہ بتانا بہتر لگا۔ انہوں نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ بڑی امی کو اس سب کا نہیں پتہ تھا، یہ جان کر ہی اس کو ڈھیروں سکون مل گیا۔ نور، میں جانتی ہوں تم بہت ساری باتوں کو لے کر پریشان ہو، تم مجھ سے سب کہہ سکتی ہو۔ انہیں اس کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں ادھم مچا رہی ہوں گی۔ انہوں نے ان سوچوں کو نکلنے کا راستہ دیا۔ آج تک آپ سے ہی تو کہتی آئی ہوں، لیکن اب کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ حد درجہ مایوس لگ رہی تھی۔ تم اپنا اور ودود کا رشتہ طے کیے جانے پر پریشان ہو؟ انہوں نے وہیں چنگاری لگائی جہاں پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ذکر نہایت تکلیف دہ تھا۔ میں جانتی ہوں ابا جان نے یہ فیصلہ کرنے میں بہت عجلت دکھائی، انہیں اس طرح ایک دم سے فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا، لیکن وہ بڑے ہیں، کچھ سوچ کر ہی انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ اس رشتے میں نہ جانے کتنی خوبیاں پوشیدہ ہیں جن سے ابھی ہم لاعلم ہیں۔ وہ ان کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی۔ اس کا پل پل گھلنا انہیں اذیت دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس رشتے کو لے کر وہ جس قدر اذیت میں تھی اور کسی سے کہہ بھی نہیں پا رہی تھی، اسی لیے انہوں نے اس سے بات کرنے کا سوچا، شاید اسے سمجھا کر اس کی تکلیف کم کر سکیں۔ آپ اس فیصلے کو کیسے اچھا کہہ سکتی ہیں؟ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ اس میں کوئی خوبی ہوگی؟
وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جس قدر اس ذکر سے بھاگ رہی تھی، اسی قدر یہ باتیں اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ ودود اتنا بھی برا نہیں ہے نوری، میں جانتی ہوں وہ غصے کا تیز ہے، اس کی اور سعد کی نہیں بنتی۔ اس کا مزاج بھی تھوڑا مختلف ہے، لیکن وہ میرا بیٹا ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ وہ اپنے تئیں جو سمجھیں اس کی وضاحت دینے لگیں۔ آپ سمجھ نہیں پا رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے انہیں ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا ہے اور مر کر بھی یہ فیصلہ قبول نہیں کر پاؤں گی۔ نم آنکھیں بہنے لگیں، جبکہ اس کا جواب سن کر وہ مسکرانے لگی۔ تم بھی پاگل ہو، تمہیں پتہ ہے تمہارے تایا جان مجھ سے 5 سال بڑے تھے اور میں انہیں بھائی جان کہتی تھی۔ جب مجھے بھی اس رشتے کا علم ہوا تو میں روئی کہ کوئی بھائیوں سے شادی کرتا ہے۔ میری امی نے مجھے بڑا سمجھایا لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ایک دن غصے میں یہ باتیں سعید صاحب کو کہہ دیں جب وہ ہمارے گھر کسی کام سے آئے تھے، اور جواباً انہوں نے ایسی کٹیلی نگاہوں سے نوازا کہ سارا بھائی والا پھوت اتر گیا۔ انہوں نے غصے سے مجھے کہا کہ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، اس لیے بہتر ہے اپنے بھائیوں پر اکتفا کرو۔ مجھے تب معلوم ہوا کہ انہیں تو میں ایسے ہی سمجھتی تھی، دوسری طرف تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ پرانے دن یاد کیے ہنس رہی تھی، جبکہ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ سب بتانے کا مقصد کیا تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ وہی ہوتا ہے جو قدرت نے بنایا ہو۔ وہ تمہارا بھائی نہیں، اور میری طرح غصے میں جا کر اسے یہ مت کہہ دینا، ورنہ اس کے ابا والا جواب تم برداشت نہ کر پاؤ گی۔ وہ صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی تھیں اور اس کے آنسو زار زار بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے نکاح کے 2 بول تمہارے دل کا حال بدل دیں گے۔ انہوں نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کے ہزاروں دلاسے بھی اس کے دل کا حال بدل نہیں پائے تھے۔ آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ تبھی ان سے معذرت کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ کسی تنہا گوشے کی تلاش میں تھی جہاں بیٹھ کر جی بھر کر آنسو بہائے۔ اس کا رخ اب بھی باغ کی طرف تھا، کیونکہ دوپہر میں وہاں کسی کی آمد نہیں ہو سکتی تھی۔ ملتاس کی چھاؤں تلے بیٹھے اسے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے گل کا خیال آیا، کیونکہ وہ ہی وقت بے وقت ہر جگہ گھومتی رہتی تھی۔ گل، اس وقت مجھے کوئی بات نہیں کرنی، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ روندی آواز میں جس قدر اونچا بول سکتی تھی بول پڑی۔ کوئی پھر بھی آہستگی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر مردانہ جوتوں پر پڑی تو اس نے چونک کر پہلو میں دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت وہاں ہو سکتا تھا۔ اس پر مستعد اس کے اس قدر قریب وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میں سمجھی گل تھی، اس نے ہکلاتے وضاحت دی۔ تائی جان کی باتیں ابھی بھی اس کے دماغ سے چپٹی ہوئی تھیں۔ آرام سے نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ بنا اس کی بات کی پرواہ کیے سکون سے لہجے میں اسے واپس بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کئی لمحے ناسمجھی سے اس کے رویے کو دیکھتی رہی، لیکن بیٹھنے کے سوا کوئی حل نہ سوجا تو تھوڑی سمٹ کر ایک جانب ہو کر بیٹھ گئی۔ رونے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو بتاؤ، دونوں مل کر رو لیتے ہیں۔ بنا کسی تمہید کے اس نے بات شروع کی۔ میں رو نہیں رہی، اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ پھر اس قدر گرمی میں بیٹھ کر کون سا چلہ کاٹا جا رہا ہے؟ وہ اس کے صاف جھوٹ پر اس کی جانب مڑا۔ اس طرح مڑنے سے تھوڑا فاصلہ کم ہوا تھا۔ وہ ڈر کر مزید پیچھے ہٹ گئی۔ چلہ نہیں کاٹ رہی، بس یوں ہی۔ اسے کوئی جواب نہیں سوجا۔ وہ کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، بے بسی سے اپنے ہاتھ مروڑتی کسی بچے کی مانند لگ رہی تھی جس کے سارے کھلونے ٹوٹ گئے ہوں۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس کا دل بہلانے کو اچانک سوال کیا۔ نہیں، اس نے بنا سوچے سمجھے فوراً انکار کر دیا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا اور پھر ٹھنڈی سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ امی جان کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری دماغ سازی کر رہی ہیں جو اس طرح کا اول رد عمل دیکھ کر تم سچ کر دکھاؤ گی۔ وہ اس کا جھکا سر دیکھ کر بولا، جسے بات کے اختتام تک اٹھائے حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے سب سن لیا۔ وہ ازحد شرمندہ ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ یہاں سے فوراً سے پہلے غائب ہو جائے۔ تم میری بہن ہو، میری بہنوں جیسی ہو۔ اپنے لیے ہار بھی جاؤں، تمہارے لیے یہ میدان ضرور فتح کروں گا۔ تمہیں تمہارے نصیب کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ اس نے محبت سے نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گمسم نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ چاروں جب منزل کے قریب پہنچے تو سپہر ڈھلنے کے قریب تھی۔ حنان اور اویس کے لیے یہاں کے مناظر نئے نہیں تھے، لیکن وہ دونوں ارد گرد ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہوں۔ طویل کشادہ سڑک، ارد گرد لہلہاتا سبزہ، اونچے لمبے درخت اور شور شرابے سے پاک پرسکون ماحول انہیں جنت جیسا محسوس ہو رہا تھا۔
میں نے اکثر سنا تھا کہ دیہات سادہ اور دیہات کے لوگ بہت پرخلوص ہوتے ہیں، لیکن سنانے والے یہ سنانا بھی بھول ہی گئے۔ دیہات آ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کی ہمسائے میں پہنچ گئے ہوں۔ عزت دونوں بازو کھولے گول گول چکر لگاتے تازہ ہوا کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اچھا یہ بازو نیچے کرو اور سیدھی طرح چلو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کنزا نے اس کے بازو نیچے کرتے ہوئے، ویسے بھی ہم حنان کی دادی کا افسوس کرنے آئے ہیں تو ایسا اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ اویس نے ساتھ چلتے حنان کو ٹوکا مارتے چھیڑا۔ وہ تینوں سارا راستہ اسے اس بات پر تنگ کرتے آئے تھے۔ یار مزید کتنا چلنا پڑے گا؟ حنان کو چلنے سے جتنی خوف تھی وہ اتنا ہی پھنس جاتا تھا۔ ابھی بھی اس نے سواری لینے کو کہا، لیکن ان سب کو گاؤں کے نظارے کرنے تھے۔ مشتبہ نے جو پتہ بتایا تھا وہ اتنا دور تو نہیں تھا، کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ اویس کی بات پر حنان کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ کسی سے راستہ پوچھ لو، کنزا نے اس کی پریشانی دیکھ کر کہا۔ کچھ کسان نظر آئے تھے، اب وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ یہاں تو ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اویس کو فکر مندی ہو رہی تھی۔ وہ چاروں اسی پریشانی میں کھڑے ارد گرد دیکھ رہے تھے، جب سڑک سے دور سیاہ لینڈ کروزر آتی نظر آئی۔ ان سب کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ اویس اس گاڑی والے کو روک کر پوچھو۔ عزت فوراً سے بول پڑی۔ جس رفتار سے وہ آ رہا ہے لگتا نہیں رکے گا۔ گاڑی کافی قریب آ چکی تھی۔ اویس ابھی کشمکش کا شکار تھا کہ ان کے قریب اس قدر زور سے بریک لگی کہ سب کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ بدتمیز، عزت نے منہ ہی منہ میں اسے خطابات سے نوازا۔ جی فرمائیے۔ اس نے شیشہ نیچے کرتے غور سے ان چاروں کو دیکھا۔ ہم راستہ بھول گئے ہیں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اویس نے اس کی جانچتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے مطلب کا سوال کیا۔ آپ لوگ یہاں کے تو نہیں لگتے؟ وہ راستہ بتانے سے پہلے مکمل تفتیش کر رہا تھا۔ جی ظاہر ہے یہاں کے نہیں ہیں، تبھی راستے کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اویس سے پہلے عزت نے جواب دیا اور انداز اسی کی طرح بے لچک تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ کنزا نے اسے چٹکی کاٹ کر خاموش رہنے کا کہا۔ احمد علی چٹھا صاحب کا فارم ہاؤس کس جانب ہے؟ وہ کافی مشہور شخصیت ہیں اور وہاں کیوں جانا ہے؟ اویس کچھ اور بھی بولنے والا تھا جب اس نے بات کاٹ کر اپنا سوال کر دیا۔ انہوں نے فارم ہاؤس بیچنا ہے اور ہم وہ خریدنے جا رہے ہیں۔ عزت کو اس کے تفتیشی انداز پر زبردست تاؤ آیا۔ اس کے جواب پر وہ بنا کچھ بولے اویس کو راستہ بتاتے آگے بڑھ گیا۔ دیکھا تم لوگ یہاں جتنی دیر مرضی کھڑے رہتے، وہ بتانے والا نہیں تھا، اب کیسے منٹوں میں بتا کے گیا ہے۔ اس نے فخریہ انداز میں ان سب کو دیکھا، لیکن داد دینے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ بالکل ٹھیک راستے پر تھے۔ تقریباً 10 منٹ چلنے کے بعد انہیں منزل مخصوص سامنے نظر آئی۔ انہیں آتا دیکھ گیٹ پر کھڑا محافظ چوکنا ہو گیا۔ اویس نے آگے بڑھ کر اس سے کچھ بات کی اور جلد ہی اونچا مرکزی گیٹ کھول دیا گیا۔ ان دونوں نے لاہور میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھی تھیں، لیکن ایسا سکون، کشش اور خوبصورتی انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ مرکزی دروازے کے پار وہی سیاہی گاڑی نظر آئی تھی، لیکن نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھ گئے، جہاں سامنے ہی مشتبہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اویس اور حنان مشتبہ سے یوں گلے ملے جیسے برسوں کے بچھڑے ہوں۔ وہ دونوں کتنے ہی لمحے خود کو اجنبی تصور کرتی رہیں، لیکن چند لمحوں کی بات تھی۔ وہ خود آگے بڑھ کر ان کی جانب آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی مخاطب دونوں تھیں، لیکن نگاہیں بس ایک چہرے پر ٹکی تھیں۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں اور کہاں غائب تھے؟ عزت نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر سوال کیا۔ آج اس کی نگاہوں میں کچھ انوکھا تھا جسے وہ سمجھنا چاہ رہی تھی، لیکن دیکھتے رہنا مشکل تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، خدا کا نام ہے مجھے کہیں بٹھا دو۔ وہ جواب دیتا اس سے پہلے حنان کی دہائی نے سب کو متوجہ کر لیا۔ اس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ مشتبہ نے اویس سے سوال کیا۔ 11 نمبر بس پر آیا ہے۔ اویس نے اس کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ آئیے اندر چلیے۔ وہ ان سب کی رہنمائی کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ عزت گہری نگاہوں سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ راہداری میں بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں اور فنون لطیفہ سے شغف نہ ہونے کے باوجود وہ جانتی تھی یہ سب مہنگا اور نہایت عمدہ تھا۔ منکشی دروازے کے پار ایک نہایت نفیس اور سوبر سی خاتون ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ مشتبہ اویس اور حنان کو لیے راہداری کی دوسری جانب مڑ گیا، جبکہ وہ خاتون مسکراتی ان کی جانب چلی آئیں۔ امید ہے سفر اچھا گزرا ہوگا۔ وہ نہایت اپنائیت سے ان سے بغل گیر ہوئی۔ جی، ہم تو بس یہاں کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھیں۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ وہ ان کی ہمراہی میں مہمان خانے کی جانب چلی آئیں۔ میں مشتبہ کی ماما ہوں، رقیہ زبیر احمد۔
ان کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ میں عزت ہوں اور یہ کنزا۔ عزت انجان لوگوں سے جلدی گھلتی ملتی نہیں تھی، لیکن سامنے بیٹھی عورت میں اس جگہ کی طرح عجیب سی کشش تھی۔ اچھا تو آپ عزت ہو؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے اسے جانتی ہوں۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے اسی متانت سے جواب دیا، ہاں اکثر آپ کا ذکر سنتی رہتی ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کیسا ذکر، لیکن اسی لمحے ایک بوڑھا سا ملازم لوازمات سے بھری ٹرے لے کر آیا۔ انہوں نے ملازم کو واپس بھجوا دیا اور خود ان کے سامنے سارے لوازمات رکھے۔ میں سوچتی تھی آپ سے لاہور اپنے گھر میں ملوں گی، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں اس طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی نگاہوں کا مرکز عزت تھی اور یہ بات وہ دونوں واضح محسوس کر رہی تھیں۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے؟ کنزا نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، یہ مشتبہ کے نانا کا فارم ہاؤس ہے، ہم بس چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ان کے خوبصورت چہرے کو نرم مسکراہٹ مزید دلکش بنا رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے۔ کنزا نے چاروں طرف نگاہ ڈالتے ہوئے جذب سے کہا، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ سوال اب بھی عزت کے لیے تھا۔ میں اور امی ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب والد کا انتقال ہو گیا۔ امی نے میرے اور دادی کی وجہ سے اپنی باقی زندگی تنہا گزاری، اور کنزا کی فیملی میں اس کی امی اور بھائی ہیں۔ وہ ہماری ہی یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں۔ اس نے اپنے اور کنزا کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ اوہ، آپ کے والد کے متعلق سن کر افسوس ہوا۔ ان کے لبوں سے مسکراہٹ چند لمحوں کے لیے غائب ہوئی۔ رقیہ بی بی، آپ کو ودود صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی کہ وہی ملازم دوبارہ آیا۔ آپ لوگ بیٹھو، بلکہ چاہو تو یہاں گھوم بھی سکتی ہو، میں کچھ دیر تک آتی ہوں۔ وہ ان سے معذرت کرتے وہاں سے چلی گئیں۔ یار، یہ کتنی نائس خاتون ہے۔ کنزا کی نگاہیں اب بھی اس جانب تھیں جہاں وہ گئی تھیں۔ یہ مشتبہ کہاں رہ گیا؟ ہم اس کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے اور وہ ان دونوں کو لیے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اس کا دھیان کنزا کی باتوں کی جانب نہیں تھا۔ ابھی بھی کون سی آفت آ گئی ہے؟ ابھی تم نے اسے دیکھا تو ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کنزا کو اس کی باتیں بالکل پسند نہیں آ رہی تھیں۔ وہ ٹھیک ہوتا تو یونیورسٹی ضرور آتا۔ کوئی بات ہے اور مجھے وہی بات جاننی ہے۔ وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ مجھے آج کل تمہاری بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو۔ کنزا اس کی باتوں سے اچھی خاصی زچ ہوئی تھی۔ تم اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانا بند کرو اور میرے ساتھ آؤ۔ مجھے راستے میں بہت خوبصورت فن پارے نظر آئے تھے، وہ دیکھتے ہیں۔ اس کی الجھن کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کو چل دی۔ اس نے بھی خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ وہ دونوں ایک کشادہ حال سے گزرے واپس منکشی دروازے سے باہر آ گئیں، جہاں بڑے سے دالان میں قداور فن پارے آویزاں تھے۔ دیواریں انہیں خود پر کسی تمغے کی طرح سجائے ہوئی تھیں۔ یہ بہت قیمتی ہیں، انہیں چرانے کا خیال بھی دل میں نہ لائیے گا۔ اپنی پشت پر مردانہ آواز سن کر وہ دونوں چونک کر پلٹیں۔ ان کے سامنے جو انسان کھڑا تھا، اسے دیکھ کر کم از کم وہ خوش نہیں ہوئی تھی۔ عزت کا بس نہیں چل رہا، اسے بے نقص سناتی، اور اگر وقت کا پہیہ پیچھے جا سکتا اور اسے معلوم ہوتا کہ یہ انسان ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا تو وہ یہ حسرت بھی پوری کر لیتی۔ آپ کے مشورے کے لیے شکریہ، لیکن آپ سے اس قدر مخلص اقدام کی امید بالکل نہیں تھی۔ وہ لفظی گولہ باری کے دوران چپ رہنے والوں میں سے بالکل نہیں تھی۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آپ اس علاقے میں آئی ہیں جہاں مہمانوں کی بہت قدر کی جاتی ہے، اسی لیے آپ کو کسی بھی مشکل سے بچانے کے لیے میں آئندہ بھی ایسے مشورے دیتا رہوں گا۔ اس کی مسکراہٹ چند لمحے کے لیے ساکت ہوئی، لیکن ہار ماننا اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ لیکن آپ پر تو علاقے کا اثر بھی نہیں ہوا۔ اس بار اس کی مسکراہٹ زہریلی تھی۔ وہ لمحے میں جان گیا کہ یہ طنز کیوں کیا گیا تھا۔ اس نے گہری نگاہوں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کی سنہری آنکھوں میں غروب ہوتے سورج کا عکس تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت زبان کی تلخی سے مماثلت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسے کچھ سخت کہنے والا تھا، لیکن نہ جانے کیا سوچ خود پر قابو کیا، جبکہ اب بھی نگاہوں سے مقابلے کی دعوت دے رہی تھی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسی وقت مشتبہ ہال کے منکشی دروازے سے باہر آیا اور ان سب کو دالان میں اکٹھے کھڑے دیکھ کر حیرانی سے بولا، تمہارے مہمانوں کو تمیز سکھا رہا تھا۔ اس نے کندھے اچکاتے جواب دیا، جیسے کہہ رہا ہو اس سے بہتر جواب وہ نہیں دے سکتا۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو سب سے زیادہ تمیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو چار پہیوں والی گاڑی میں بیٹھ کر انسان اور انسانیت کا لحاظ بھول جاتے ہیں۔ اب کی بار اس کے لہجے کے ساتھ نگاہیں بھی تلخ تھیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ لوگ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ مشتبہ ان کی نوک جھونک سے گھبرا گیا۔ شاید ان کے شہر میں ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ اس کے کچھ بتانے سے پہلے وہ بول پڑا،
اچھا اچھا بس ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے تم لوگوں کا تعارف کروا دینا چاہیے۔ اس نے فوراً سے درمیان میں آتے عزت کو جواب دینے سے روکا۔ عزت، یہ عبدالودود ہے، میرے ماموں کا بیٹا اور میرا بہت عزیز دوست، جبکہ یہ عزت ہیں اور ان کے ساتھ کنزا ہیں، یہ دونوں میری کلاس فیلو اور دوست ہیں۔ اس نے تعارف کے بعد ان دونوں کے چہرے دیکھے جہاں تاثرات میں بالکل تبدیلی نہ آئی تھی۔ یہ فن پارے بہت خوبصورت ہیں، جس کی بھی پسند ہے بلا شبہ بہت اعلیٰ ہیں۔ اس نے بات کے ساتھ ساتھ چہرے کا رخ بھی بدل لیا۔ آرٹ سے ودود کو دلچسپی ہے۔ اس کے عقب سے آنے والے مشتبہ کے جواب نے اس کی سانسوں میں کڑواہٹ بھر دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس غرور کے مینار کی تعریف کر گئی۔ خیر اتنے بھی کوئی خاص نہیں، اس نے فوراً سے بیان بدلا، جس پر مشتبہ کے ہونٹ کے کنارے بھی مسکراہٹ جھلکی۔ ان محترمہ کی آنکھوں کا علاج کرواؤ، وہ دل جلے انداز میں مشتبہ کو کہتا وہاں سے ہٹ گیا۔ میرے دوستوں کو کمپنی دینا، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، وہ بنا رکے جواب دیتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ کتنا سر پھرا انسان ہے، وہ مشتبہ کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سر پھرا ہونے میں وہ قصوروار ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے، بس غصے کا تھوڑا تیز ہے، وہ اس کی صفائیاں دے رہا تھا۔ اب چھوڑو بھی، وہ جا چکا ہے، اب اس کی بات کرنے کا کیا فائدہ۔ کنزا نے اسے روکا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آئیے میں آپ کو باہر سے فارم ہاؤس دکھاتا ہوں، بلکہ میں ان دونوں کو بھی بلا لاتا ہوں۔ وہ انہیں رکنے کا کہتا واپس اندر کی جانب چلا گیا۔ حویلی میں غیر مانوس لیکن دلچسپ سی چہل پہل تھی۔ رقیہ ایک کمرے میں شیما کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ کلثوم ساری حویلی میں چکراتی پھر رہی تھی۔ کبھی بی جان اسے کاموں میں لگا دیتی اور کبھی رقیہ باہر کے حالات جاننے کے لیے اسے دوڑائے رکھتی۔ وہ اس بھاگ دوڑ سے تھکنے لگی، لیکن بجیا کے آنے والے رشتے کی خوشی میں تھکن ظاہر نہ کر رہی تھی۔ وہ بی جان کو خوش میوہ جات کا برتن پکڑائے جا رہی تھی، جبکہ گل بھاگتی ہوئی آئی اور مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ فوراً سے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بھاگی تاکہ یہ اطلاع امی تک پہنچا سکے، لیکن وہ خود ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ گل، عورتوں کو اندر زنانہ مجلس میں لے جاؤ، انہوں نے گل کو فوراً سے باہر جانے کو کہا۔ بی جان، عورت تو کوئی بھی نہیں، گل کے جواب نے انہیں حیران کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی عورت تو ساتھ آئی ہوگی نا؟ انہیں گل کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نہیں، کوئی عورت ساتھ نہیں، میں نے خود مردوں کو مردانہ مجلس میں بٹھایا ہے، گل نے زور دے کر اپنی بات کے سچ ہونے کا یقین دلایا۔ کوئی اور مہمان ہوں گے، وہ اب بھی یقین کرنے میں متعامل تھی۔ مجھے بڑے صاحب نے کہا کہ آپ کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع دوں، اس کے جواب نے انہیں خاموش کرا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجلس میں خاطر مدارت کا سامان بھیجو۔ ان کے لہجے میں پہلے جیسا جوش نہ تھا۔ بی جان، کیا یہ پریشانی والی بات ہے؟ وہ ان کے چہرے پر نظر آتے تفکر کے سائے دیکھ چکی تھی، تبھی پوچھ بیٹھی۔ ہاں، فکر کی بات تو ہے، حضور کہہ رہے تھے وہ بہت اصرار کر رہے ہیں رشتے کے لیے، اور ان کے گھر سے کوئی عورت ہی نہیں آئی۔ وہ سست روی سے چلتے ہوئے واپس اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، اس نے ہمیشہ کی طرح مثبت امید باندھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب اور جاؤ رقیہ سے کہو کہ کمرے سے باہر آ جائے۔ انہیں رقیہ کی فکر ہوئی جو صبح سے مہمانوں کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ میں چلی جاتی ہوں لیکن آپ پریشان نہ ہونا۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ان کے لیے فکر مندی درج تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں ہی ہیرا تھیں، کبھی کبھار اتنی نیک اولاد پیدا کرنے پر دل فخر سے لبریز ہو جاتا۔ مہمان آ گئے، وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں، شیما بھابی نے عجلت میں پوچھا۔ جی آ گئے، وہ رقیہ کے پیچھے ہی بستر پر بیٹھ گئیں۔ تو بیٹھ کیوں رہی ہو، بی جان نے اسے لانے کو نہیں کہا؟ بھابی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نہیں، میری بجیا تو چاند کا ٹکڑا ہے، یہ بنا دیکھے بھی سب کو پسند ہے۔ اس نے تھوڑا آگے کو ہو کر بہن کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنایا۔ یہ مستیاں چھوڑو اور ٹھیک سے بتاؤ۔ بھابی اس کی حرکتوں سے زچ ہو رہی تھیں۔ بھابی، ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں آئی، اسی لیے بی جان نے پیغام بھیجا ہے کہ کمرے سے باہر آ جائیے اور کھلی ہوا میں سانس لیجیے۔ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں بتا رہی کیونکہ میں بہت تھک چکی ہوں۔ اس نے وہیں بستر پر لیٹتے مزید کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ عجیب بات ہے، وہ سب چھوڑ کر جلدی کمرے سے باہر چلی آئیں۔ پریشان ہیں؟ خاموشی طویل ہونے لگی تو اس نے اوندھے لیٹتے لیٹتے ہی کہا، بالکل بھی نہیں، بلکہ میں تو شکر کر رہی ہوں، مجھے ویسے بھی اس دکھاوے تقریب سے الجھن ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی نایاب جانور ہوں جس پر ٹکٹ لگی ہے اور لوگ دور دور سے دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ جواب اسے مطمئن کر گیا۔ وہ بن دیکھے ہی بجیا کے لہجے سے ان کا سکون بھاپ گئی۔
ویسے حد ہے بجیا، آپ کو جانور ہی کی مثال سوجی ہے۔ وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ اچھا اٹھو، یہ سستی بھگاؤ۔ اس نے کلثوم کا بازو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ بجیا آرام کرنے دیں، بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے روحان سے لہجے میں دہائی دی۔ اٹھ رہی ہو یا دو لگاؤں؟ وہ مسلسل اسے کھینچ رہی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ منہ پسوڑتی اٹھ بیٹھی تھی۔ آؤ چھت پر چلتے ہیں۔ وہ اسے کھینچتے باہر لے آئی اور بی جان سے چھپتے چھت پر چلی آئی۔ بجیا ایک بات پوچھوں؟ وہ چہل قدمی میں مصروف تھیں کہ اس نے ذرا رک کر اس سے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اکبی باغ کو دیکھ رہی تھی جہاں کل ابا جان نے نئے پودے لگوائے تھے۔ ابا جان آپ کے رشتے دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی انہیں پسند آ جائے گا۔ بہت جلد آپ کی سے شادی کر دی جائے گی۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو رقیہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایک بالکل انجان شخص سے کیسے شادی کر لو گی؟ یا جسے آپ جانتی ہی نہیں، اس کی پسند ناپسند سے واقفیت ہی نہیں، اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گی؟ اس کے چہرے پر کئی سوچیں ایک دوسرے سے الجھی نظر آ رہی تھیں۔ یہی دستور ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ میرے یا کسی بھی لڑکی کے چاہنے نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ لڑکیوں کو تو بولنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ میں نے خود کو جانور سے تشبیہ کیوں دی، تو اسی لیے دی ہے کہ ہم لڑکیوں سے ہماری پسند ناپسند پوچھی ہی نہیں جاتی۔ کسی گائے بھینس کی طرح ایک ریوڑ سے دوسرے ریوڑ میں ہانک دی جاتی ہیں۔ کوئی کھانے کے لیے سبز گھاس دیتا ہے اور کوئی سوکھی، لیکن دودھ خالص ہی مانگتا ہے۔ وہ منڈیر سے ٹیک لگائے کسی انجان زاویے کو تکتے بولتی جا رہی تھی۔ خالص دودھ کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت سارے مطلب ہوتے ہیں۔ کسی کو نئی نسل یعنی صرف بیٹا چاہیے، کوئی وفاداری کا تمنائی، کوئی خاموشی کا طلبگار، کوئی فرائض میں تو نہیں مانگتا ہے، کوئی عزت کا شیدائی اور کوئی محبت کے اونچے مینار پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ وہ بات کے اختتام پر مسکرانے لگی۔ بجیا، کسی بھی رشتے کا یہی تو حسن ہوتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہو وفاداری، عزت اور محبت ہی مانگتا ہے۔ آج شاید پہلی بار تھا جب اسے بجیا کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہر رشتہ بلکہ ہر انسان انہیں رویوں اور جذبات کی طلب کرتا ہے، لیکن خود کو اس سب باتوں پر عمل کرنے سے مبرا سمجھتا ہے۔ اگر کوئی محبت چاہتا ہے تو اسے محبت دینی پڑے گی، کوئی عزت چاہتا ہے تو پہلے خود عزت کرنا سیکھے، اور اگر کوئی چاہتا ہے جو بے زبان لڑکی جو گھر لایا ہے اسے سارے فرائض بلا چون چرا کیے پورے کرے، وہ اپنے فرض پورا کرنا بھی سیکھے۔ اور اگر کوئی یہ سب نہیں کرتا تو اسے چاہیے وہ شادی بھی نہ کرے۔ وہ نیا سوال ڈھونڈ لائی تھی۔ پاگل لڑکی سب کی شادیاں ہوتی ہیں اور کوئی ان باتوں کی گہرائی میں نہیں جاتا۔ تم بھی ان باتوں کو نہ سوچو، یہ بس میری ذہنی اختراع ہے، تم دھیان نہ دو۔ وہ اس کی باتوں میں الجھ رہی تھیں، سو اس نے موضوع تبدیل کر دیا۔ انہوں نے دو لوگوں کو گیراج کی طویل سڑک کی جانب جاتے دیکھا۔ وہ دونوں گاڑی سے کوئی سامان اتار رہے تھے۔ وہ مڑے تو ان کے ہاتھوں میں مٹھائیوں کی ٹوکریاں تھیں اور اسی لمحے ان کی نگاہیں ان دونوں کو دیکھ چکی تھیں۔ یہ لمحہ تھم گیا یا کسی نے وقت کی رفتار کو روک دیا، کیونکہ چاروں نفوس ساکت ہو چکے تھے۔ ہائے باجی، میں نے آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈا ہے اور آپ یہاں ہیں۔ گل کی اچانک آواز پہ وہ دونوں چونک کر مڑیں۔ خیریت، کیا ہوا؟ وہ دونوں اس کے قریب چلی آئیں۔ وہ بی جان آپ کو بلا رہی ہیں۔ یہ پیغام رقیہ کے لیے تھا۔ وہ گل کے ساتھ ہی نیچے کی جانب چلی گئی۔ اس نے ایک ڈری ڈری نگاہ سیڑھیوں کی جانب ڈالی اور دوسری اکبی باغ کی دیوار کی جانب۔ اس لمحے اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سہمے قدموں سے چلتے واپس دیوار تک گئی اور اب بھی وہیں وہ کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی خوشی کا باعث نہ بنی، بلکہ ڈر اور خوف کے کئی ناگ اس کے وجود کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے، جبکہ وہ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے پر اشتیاق کے رنگ بکھرتے دیکھ سکتی تھی۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ خود سے ہم کلامی کر رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑے انسان کو لمحے میں غائب کر دینا چاہتی تھی، لیکن ایسا کوئی طریقہ اسے معلوم نہ تھا۔ کسی کو برآمدے کی راہداری سے نکل کر گیراج کی سڑک کی جانب آتا دیکھ کر وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی شخص سے بچنے کے لیے یونیورسٹی سے ہونے والی چھٹیاں اسے غنیمت لگی تھیں، لیکن وہ اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑا اس کی سب احتیاطوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کئی سوالوں کا بوجھ اٹھائے نیچے کی طرف چلی آئی۔ آج کے مہمان بجیا کے رشتے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ ابراہیم کیوں تھا؟ کیا ابراہیم اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا ہے؟ لیکن کس کے لیے، بجیا یا میں؟ دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ وہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، سو جلے پاؤں کی بلی بنی ادھر سے ادھر گھومنے لگی۔ کمرے میں مدھم اندھیرا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے کھڑکیوں کی جانب دیکھا۔
تاکہ وقت کا اندازہ لگا سکے۔ ملکزی سی روشنی شام کی نوید سنا رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا کہ کسی کو آواز دے سکے، لیکن کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کئی لمحے خاموش نگاہوں سے چھت کو دیکھتے رہی۔ وہ چھت جیسے پانے کو اس نے ننگے پاؤں انگاروں پر سفر کیا تھا۔ اپنی ذات بے مول کر کے چھت تو پا لی، لیکن ایک پرسکون زندگی پھر بھی حاصل نہ کر سکی۔ وہ بے مقصد سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب ہلکی سی آہٹ سے دروازہ کھلا، اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں شیما کھڑی تھی۔ سوچ اور نگاہوں کا رخ ان کی جانب ہو گیا۔ وہ ایک مخلص اور بے ضرر عورت تھی جس نے ہر موضوع پر اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کس زوم کا شکار تھی کہ ہر مدد کرتے ہاتھ کو ٹھکراتی گئی، اپنے ساتھ کھڑے ہر انسان کو گراتی گئی۔ کیسی طبیعت ہے حور؟ ان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح اپنائیت تھی۔ پانی چاہیے؟ وہ کب سے کسی کی منتظر تھیں۔ پیاس کی شدت نے اسے جواب دینے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے اس کے قریب کیا اور سہارا دے کر اٹھاتے گلاس منہ کو لگایا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اسے ہاتھ لگانے سے ہی بخار کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ خود سے حد درجہ غافل تھی۔ تم بھی حد کرتی ہو، ہمیشہ سے خود کو سزا دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈ کے رکھتی ہو۔ اس پل انہیں غصہ آیا، لیکن خراب طبیعت کا لحاظ کرتے خاموش ہو گئیں۔ نور کہاں ہے؟ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، جو انہیں یہاں چھوڑ کر شاید دوبارہ اس طرف آئی بھی نہ تھی۔ ساری دوپہر یہاں تمہارے پاس ہی رہی۔ میں اسے بھیجتی ہوں اور تمہارے لیے دوائی بھی لاتی ہوں۔ ان کے جواب نے اسے قدرے خوش کیا۔ نورالعین کی توجہ بے پناہ خوشی کا باعث تھی۔ وہ کچھ لمحوں بعد آ گئی، لیکن چہرے پر چھائی بیزاری کوئی بھی انسان فوراً محسوس کر سکتا تھا۔ ان کے چہرے پر صاف لکھا تھا، وہ زبردستی یہاں آئی ہے۔ تمہاری تائی کہہ رہی تھی تم ساری دوپہر یہاں میرے پاس تھی۔ اس نے دوبارہ وہ خوشی محسوس کرنی چاہی جو شیما کی بات سن کر ہوئی تھی۔ ہاں میں یہاں تھی، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ اس کا جواب دل دکھانے والا تھا۔ تو پھر کیوں؟ وہ اتنے روکھے جواب سے ٹوٹنے لگی۔ اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو بچپن سے میرا ٹھکانہ یہی کمرہ رہا ہے۔ اپنا روتا چہرہ چھپانے کے لیے میں ہمیشہ بڑی امی یا تائی جان کے کمرے میں ہی آتی ہوں، کیونکہ یہی دو جگہیں جہاں مجھے آپ کی اولاد ہونے کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی۔ وہ نہایت سخت اور کڑوا بولی تھی۔ اس کے جواب نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، بہت خاموش اور گمسم رہتی تھی، لیکن اب وہ چپ کے سب تالے توڑ چکی تھی اور ہر وہ تیر اس کے سامنے چلاتی جس سے اس کا سینہ چھلنی ہو سکے، اور وہ ٹھیک ہی تو کرتی تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ہاں، اس نے معافی ہی مانگی تھی، کیونکہ اب شاید وہ تھکنے لگی تھی۔ نہیں، وہ دوڑ لہجے میں منکر ہوئی۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ بخار کی شدت چہرے سے عیاں ہونے لگی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن کر نہیں پائی۔ ایک بیمار اور تڑپتے انسان کو مزید دکھ دینا اسے مناسب نہیں لگا۔ آتا ہے، ترس ہی تو آتا ہے، اسی لیے چاہتی ہوں آپ یہاں سے چلی جائیں، وہاں جہاں سے آئی تھیں۔ اس نے بات کے اختتام پر رخ موڑ لیا اور چلتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتی ہو، مطلب خود سے دور کرنا چاہتی ہو؟ ان کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں، وہ بنا مڑے بولی۔ لیکن کیوں؟ وہ یا اس حویلی کا کوئی بھی فرد اسے کبھی یہاں سے جانے کا کہے گا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ کا یہاں رہنا بلا جواز ہے، اولاد سے آپ کو کوئی انسیت نہیں، اس مکان کو گھر کبھی سمجھا نہیں، اور جہاں تک رہ گئی سعد علی چٹھاک کی بات تو انہیں آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ رخ بدلتے واپس ان تک آئی۔ کوئی ایک چیز بھی تو ایسی نہیں جو آپ کو اس حویلی سے جوڑے رکھے، تو پھر آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے نا؟ اس کا لہجہ اٹل تھا، کسی بھی قسم کی لچک کے بغیر۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے شدت سے انکار میں سر ہلایا، جیسے وہ ابھی بازو سے پکڑ کر یہاں سے باہر نکال دے گی۔ یہاں رہ کر کیا کریں گی؟ وہ ایک دم تیزی سے ان کی جانب آئی۔ اس وحشی انسان سے روز مار کھائیں گی، روز ایک نیا ڈرامہ کریں گی، اسے ماریں گی یا اس کے ہاتھوں مر جائیں گی۔ خدا کے لیے رحم کریں آپ دونوں مجھ پر، اور ایک دوسرے کی جان چھوڑ دیں، جائیں اپنی اپنی دنیا میں چلے جائیں، یا مجھے اجازت دیں میں کہیں دور چلی جاؤں، اپنا اور میرا تماشا بننا بند کریں۔ وہ تیز تیز بولتے ہانپنے لگی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں نورالعین، تم سے پیار کرتی ہوں۔ وہ ڈوبتے لہجے سے ایک آخری کوشش کر رہی تھی۔ آپ خود سے پیار نہیں کرتی، مجھ سے کیا کریں گی؟ وہ بھی شاید بول بول کر تھک گئی تھی، یا آنسوؤں کو روکنے کے باعث آواز بیٹھنے لگی تھی۔
وہ کچھ اور بھی کہنے لگی تھی جب تائی جان عجلت میں دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا؟ وہ جس قدر تیزی سے آئی تھیں اسے کھٹکا محسوس ہوا۔ تمہارے تایا جان حویلی آ گئے ہیں، تم جلدی سے حور کو میرے ساتھ اٹھاؤ۔ وہ حور کی جانب بڑھی جس کی نگاہوں میں مایوسی ہلکورے لے رہی تھی۔ لیکن ہم انہیں کہاں لے کر جائیں گے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ حویلی میں بہت سارے کمرے ہیں لیکن ایسے کسی کو بھی بھنک پڑ سکتی ہے، یہی بہتر ہے کہ یہ اپنے کمرے میں رہیں۔ وہ دونوں سے سہارا دے کر اٹھا چکی تھیں۔ وہاں نہیں رہ سکتی، وہ پھر سے ماریں گے۔ وہ جتنی بھی کرخ سہی، ماں سے جتنے بھی اختلاف سہی، لیکن ایک بے بس انسان کو کسی درندے نما انسان کے سامنے لاوارث نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ ساتھ کبھی کبھار ہی تو گھر آتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تم کمرے میں اس کے ساتھ رہو۔ اس کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں کہ اسے اکیلا چھوڑا جا سکے۔ وہ مسلسل اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ ان کی کسی بات سے متفق نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے انہیں یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی، جبکہ اب اسے ان کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا پڑے گا۔ وہ چاہنے کے باوجود انکار نہ کر سکی، کیونکہ شیما بیگم کی بات ٹالنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ تم جاؤ، بھاگ کر وہاں سے ساری دوائیاں وغیرہ اٹھا لاؤ۔ حور کو بستر پر بٹھاتے انہوں نے اسے سامان لانے کو بھیجا۔ وہ ہال سے گزر رہی تھی جب گل کو تیز رفتاری سے جاتے دیکھا۔ اسے کسی انہونی کا گمان گزرا، اسی لیے وہ فوراً اس کے پیچھے گئی۔ وہ مردانہ مجلس کے باہر کھڑی تھی، جیسے اندر کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا ہوا گل، یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کے پیچھے جا کر آہستگی سے بولی تو وہ سہم گئی۔ کچھ نہیں نور بی بی، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اس کی گھبراہٹ اور اڑا اڑا رنگ دیکھ کر وہ الجھ گئی۔ گل سے اس کا سالوں کا رشتہ تھا، اور اتنے سالوں میں اس نے گل کو چوری چھپے باتیں سنتے اور ایسے خوفزدہ ہوتے نہ دیکھا تھا۔ اندر مہمان کون ہیں؟ اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے اس نے بات بدل ڈالی۔ وہ جی، مختار احمد آئے ہیں، اس نے خشک گلا تر کرتے جواب دیا۔ مختار احمد کا نام اس نے سن رکھا تھا۔ بڑی امی اس نام کے انسان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتی تھیں، لیکن گل یہاں کھڑی باتیں کیوں سن رہی تھی؟ یہ سارا معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کندھے اچکاتے وہاں سے ہٹنے والی تھی جب بڑے ابا کی اونچی اور دھاڑ آواز پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ یہ بڑے ابا کی آواز تھی نا؟ اس نے سہمے لہجے میں گل سے سوال کیا، جس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑتا محسوس ہوا تھا۔ یا اللہ، سب خیر ہو، جانے کیا ہوا ہے؟ اس نے آگے ہو کر کھڑکی کے ساتھ کان لگائے۔ آپ کا کہنا ہے میرے پوتے آپ کے گاؤں پولیس کے ساتھ گئے اور آپ کو دھمکیاں دیں؟ جی، اور صرف دھمکیاں نہیں، مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ یہ آواز کوئی اور تھی، شاید مختار احمد کی۔ وہ لڑکے آپ کے سامنے آپ کی بہو اور پوتے کو لے گئے اور آپ کچھ نہیں کر سکے۔ بڑے ابا کے سوال پر نور اور گل نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہاں معاملہ میرے دربار کا تھا، اور دوسرا وہ آپ کے پوتے تھے، ورنہ وہاں سے زندہ نہ نکلتے۔ لہجہ پہلے کی نسبت بلند تھا۔ مختار احمد، میری دہلیز پر کھڑے ہو کر میری نسلوں کو دھمکی دینے کی غلطی مت کرو۔ بڑے ابا کی آواز قدرے کم لیکن لہجے کی سنگینی دیوار پار کھڑی بھی محسوس کر سکتی تھی۔ دیکھیے چٹا صاحب، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرا پوتا واپس کر دیں، اپنی بیٹی کو ساری عمر چوکھٹ پر بٹھا کر رکھیں میری بلا سے۔ ان کے لہجے سے جھلکتی نفرت ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ لوگ یہاں نہیں ہیں، بلکہ اس واقعے کا ذکر بھی میں آپ سے ہی سن رہا ہوں۔ آپ کا کوئی ایک ٹھکانہ تو نہیں؟ اس نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ مختار احمد، اس غلط بیانی کا انجام بہت برا ہوگا۔ احمد علی چٹھا کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ یہ غلط بیانی نہیں ہے، مجھے پکی خبر ملی ہے۔ وہ سب اس وقت آپ کے فارم ہاؤس پر ہیں۔ مجلس میں کئی لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یوسف، گاڑیاں نکالو، بڑے ابا نے کڑکدار لہجے میں حکم دیا۔ ہائے میرے ربا! بڑے ابا کی بات سنتے ہی گل دہائی دیتے انداز میں وہاں سے بھاگی، اور وہاں کھڑی حیرت سے سارے معاملے کو وہ سوچتی رہ گئی۔